ہم نے اس سے پہلے جو ہے چمن اسلام حصہ اول کا مدینہ یہ سبق ہم لوگ پڑھ رہے تھے. آج چونکہ ہفتے کا آخری دن ہے اور ہفتے کے آخری دن میں یا ہفتے میں کچھ دن اردو ہے اور کچھ دن تعلیم صلاح. کچھ دن اردو ہے اور کچھ دن تعلیم صلاح ہے. پچھلے ہفتے ہم نے جو ہے تعلیم صلاح میں دعائے سید الاستغفار پڑھا تھا. دعائے سید الاستغفار پڑھا تھا. کیا پڑھا تھا؟ دعائے سید الاستغفار یہ نامی ہم نے دعا کیا کیا تھا؟ پڑھا تھا، ہے نا. تو دعائے سید الاستغفار آپ میں سے کن کن لوگوں کو یاد ہے؟ ہمیں یاد ہے. مجھے پڑھیے. اللهم أنت ربي لا إله إلا أنت خلقتني وأنا عبدك وأنا على عهدك ووعدك ما استطعت وأعوذ بك من شر ما صنعت أبوء لك بنعمتك علي وأبوء بذنبي فاغفر لي فإنه لا يغفر الذنوب إلا أنت. ماشاء اللہ، جزاک اللہ احسن الجزا. تو یہ دعائے سید الاستغفار یعنی وہ دعا جسے مغفرت کے دعاؤں میں سردار مانا گیا ہے. مغفرت کی دعاؤں میں جسے سردار مانا گیا ہے یہ دعائے سید الاستغفار ہے. اس دعا کے پڑھنے کا فائدہ کیا ہے؟ اس دعا کے پڑھنے کا فائدہ کیا ہے؟ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم غم اور فکر کے حالت میں بھی یہ دعا یا کلمات پڑھا کرتے تھے. جب صبح پڑھیں گے تو اگر صبح میں موت آ گئی تو جنت میں داخل ہوں گے، ایسا کچھ. یہ دعا دعائے سید الاستغفار اگر ہم پڑھیں گے تو ایسی صورت میں اگر ہم نے صبح کو پڑھ لیا اور شام کے وقت ہم مر گئے تو انشاءاللہ جنت میں جائیں گے، یا شام کے وقت پڑھ لیا صبح کے وقت وفات ہو گئی تو انشاءاللہ ہم کہاں جائیں گے؟ جنت میں جائیں گے. یہ اس دعا کی فضیلت ہے کہ اگر کوئی انسان اس دعا کو یقین کے ساتھ دن میں پڑھ لیا اور شام ہونے سے پہلے مر گیا تو جنت میں ہو جائے گا، اور جس نے رات میں پڑھا اور صبح ہونے سے پہلے مرا تو وہ جنت میں جائے گا. یہ اس دعا کے پڑھنے کی فضیلت. گویا کہ یہ دعا صبح و شام کے اذکار میں سے ہے. گویا کہ یہ دعا صبح و شام کے اذکار میں سے ہے، یعنی ان دعاؤں میں سے ہے جسے ایک مسلمان کو صبح شام پڑھتے رہنا چاہیے، کیونکہ یہ دعائیں جو ہیں ہمارے لیے کیا ہیں؟ ہتھیار ہیں. یہ دعائیں جو ہیں ہمارے لیے کیا ہیں؟ ہتھیار ہیں. ان دعاؤں سے ہم اپنے آپ کو شیطان سے بچا لے جائیں گے یا بچا لیں گے. ہم شیطان سے محفوظ رہیں گے. یہ دعا پڑھیں گے یا اس طرح کی دعائیں جو وارد ہیں انہیں ہم پڑھیں گے تو فائدہ کیا ہوگا؟ شیطان کے شر سے ہم محفوظ رہیں گے. شیطان کے شر سے ہم کیا رہیں گے؟ محفوظ رہیں گے. یہ دعا کی فضیلت ہے. یہ دعا کی فضیلت ہے. تو دعا کی پڑھنے کا ہمیں کثرت سے کیا کرنا چاہیے؟ اہتمام کرنا چاہیے. دعا کے پڑھنے کا ہمیں کثرت سے
اہتمام کرنا چاہیے اور ہمیں دعائیں پڑھتے رہنا چاہیے، کیونکہ اللہ نے کہا فَاذْكُرُونِي أَذْكُرُكُمْ، فَاذْكُرُونِی، تم مجھے ذکر کرو میں تمہیں ذکر کروں گا، تم مجھے یاد رکھو گے تو میں تمہیں یاد رکھوں گا۔ گویا کہ اللہ کو اگر ہم اللہ کی بڑائی بیان کریں گے، اللہ کی عظمت بیان کریں گے، اللہ کی کبریائی بیان کریں گے، تو گویا کہ ہم اللہ کو یاد کر رہے ہیں، تو اللہ بھی ہمیں اپنے یہاں یاد کرے گا، اور اللہ جب ہمیں یاد کرے گا تو دنیا کی کوئی بھی طاقت ہمیں کچھ بھی نقصان نہیں پہنچا سکتی۔ انشاءاللہ ہم امان میں رہیں گے، انشاءاللہ ہم امان میں رہیں گے، سکون میں رہیں گے، اور پریشانیوں سے انشاءاللہ ہم کیا رہیں گے؟ محفوظ رہیں گے۔ پریشانیوں سے ہم کیا رہیں گے؟ انشاءاللہ محفوظ رہیں گے، اگر ہم یہ دعا پڑھ لیتے ہیں، اگر ہم یہ دعا کیا کرتے ہیں؟ پڑھ لیتے ہیں، تو ایسی صورت میں ہم پریشانیوں سے، مصیبتوں سے کیا ہے؟ محفوظ رہیں گے۔ ایسے ہی ایک دعا ہے کہ اگر کسی کو مصیبت لاحق ہے، پریشانی لاحق ہے، کسی کو مصیبت لاحق ہے، پریشانی لاحق ہے، بے قراری اور اضطراب پایا جا رہا ہے، تو انسان وہ دعا پڑھ لے تو اس دعا کے پڑھنے کی وجہ سے بے قراری، اضطراب، بے سکونی انشاءاللہ کیا ہوگی؟ ختم ہو جائے گی۔ لیکن ہم اس سے پہلے چاہتے ہیں آپ لوگوں سے کہ ہم لوگ جو ہے کیا کر لیں؟ ہم لوگ چاہتے ہیں سب سے پہلے ہم کیا کر لیں؟ یاد سورہ بقرہ، سورہ بقرہ کی آخری آیتیں جو ہیں ان کو ہم یاد کر لیں۔ سورہ بقرہ کی آخری 2 آیتیں ہم یاد کر لیں، سمجھے نا؟ سورہ بقرہ جو ہے اس کی آمن آخری آیتیں الرسول، ہم یاد کر لیں۔ کہاں سے؟ آمن الرسول آمن الرسول بما انزل الیہ من ربہ والمؤمنون کل آمن باللہ وملائکتہ وکتبہ لا نفرق بین احد من رسلہ وقالوا سمعنا واطعنا غفرانک ربنا والیک المصیر لا یکلف اللہ نفسا الا وسعها لها ما کسبت وعليها ما اكتسبت ربنا لا تؤاخذنا ان نسينا او اخطانا ربنا ولا تحمل علينا إصرا كما حملته على الذين من قبلنا ربنا ولا تحملنا ما لا طاقة لنا به واعف عنا واغفر لنا وارحمنا أنت مولانا فانصرنا على القوم الكافرين، على القوم الكافرين۔ یہ 2 آیتیں ہم یاد کر لیں، یہ دونوں آیتیں پڑھنے کی بھی بڑی فضیلت آئی ہوئی، ان دونوں آیتیں بھی صبح و شام کے اذکار میں سے ہیں۔ اسی لیے بخاری کی روایت ہے کہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے بیان فرمایا کہ الآیتان من آخر سورۃ البقرہ، سورہ بقرہ کے آخر میں سے 2 آیتیں، سورہ بقرہ کے آخر میں سے 2 آیتیں، من قرأہما فی لیلۃ، جو انہیں رات میں پڑھ لے گا، ففتاہ، تو وہ کیا ہوں گی؟ اس کے لیے دونوں آیتیں کیا ہو جائیں گی؟ کافی ہو پڑھ جائے۔ لے گا کافی ہو جائیں گی، اس کے لیے کیا ہو جائیں گی؟ کافی ہو جائیں گی۔ یا اسی طرح اگر کوئی آدمی اسے پڑھتا ہے تو جنت میں جانے سے صرف موت ہی اسے روک سکتی ہے اور کوئی چیز نہیں۔ اگر کوئی انہیں پڑھتا ہے تو جنت میں جانے سے کون سی روک سکتی ہے؟ موت، یعنی جب تک موت نہیں ہوگی جنت میں نہیں جا سکتا۔
मौत के बाद जन्नत में जाएगा, तो गोया कि इनका पढ़ने वाला भी इंशाअल्लाह कहाँ जाएगा? जन्नत में जाएगा। इनका विर्द करने वाला, इनका पढ़ने वाला भी कहाँ जाएगा? जन्नत में जाएगा। तो इसलिए दूसरी चीज ये है कि अगर कोई आदमी इन आयतों को पढ़ता है तो इन आयतों के पढ़ने की वजह से शैतान के शुरूर फितन से महफूज रहेगा। कोई इन्हें पढ़ता है तो शैतान के शुरूर फितन से क्या रहेगा? महफूज रहेगा। तो ये दोनों आयतें हैं। पहली आयत जो है वही आमन रसूल बिमा उनजिला, इसका मफहूम है कि आमन रसूल, रसूल ईमान लाए, बिमा उनजिला इलैहि मिन रब्बी, उस चीज पर जो उनकी जानिब उनके रब की तरफ से उतारी गई। यानी रसूल ईमान लाए उस चीज पर जो उनकी जानिब उनके रब की जानिब से नाजिल की गई। वल मुमिनून, और मोमिनीन ईमान लिया। कुल्लु आमना बिल्लाहि व मलाइकतिही व कुतुबिही व रुसुलिही, और ये तमाम के तमाम अल्लाह पर, उसके फरिश्तों पर, उसकी किताबों पर, उसके रसूलों पर ईमान ले आए। और कहते हैं ला नुफर्रिकु बैना अहदिम मिन रुसुली, हम उसके रसूलों में से किसी के दरमियान फर्क नहीं करते हैं। और वो लोग कहते हैं समीना, क्या हमारे रब, हमने सुन लिया, अताना, और हमने अताअत की, वो फरान का, तो उससे हम बख्शिश चाहते हैं, रब्बना, ऐ हमारे रब, व इलैकल मसीर, और तेरे ही जानिब पलट कर जाना है। ला युकल्लिफुल्लाहु नफ्सन इल्ला उस्अहा, अल्लाह ताला किसी नफ्स को मुकल्लफ नहीं बनाता है मगर उसी चीज की जिसकी उसमें ताकत हो। इल्ला उस्अहा लहा मा कसबत, यानी ला युकल्लिफुल्लाहु नफ्सन इल्ला उस्अहा, कि अल्लाह ताला किसी नफ्स को मुकल्लफ नहीं बनाता है, इल्ला उस्अहा, मगर उसी की जिसकी उसके अंदर वुसअत हो, लहा मा कसबत, और जिसके करने की उसके अंदर सलाहियत हो, व अलैहा मक्तसबत। तो यहाँ अल्लाह ताला ने इस दोनों आयतों को हमें पढ़ने की तालीम दी। दोनों आयतों के पढ़ने की क्या की तालीम दी कि हम इन दोनों आयतों को पढ़ें। कब पढ़ें? सुबह और शाम। सुबह और शाम हम इन आयतों को क्या करें? पढ़ें, और इनकी तिलावत करें, और इनका हम विर्द करें, इनका हम जिक्र करें। तो यहाँ जो आयतों का तर्जुमा है, आयतों का दोनों आयतों का जो तर्जुमा, पहली आयत क्या है? ला आमन रसूल, रसूल ईमान लाए। क्या है? रसूल ईमान ले आए। किस बात पर? बिमा उनजिला इलैहि मिन रब्बिही, उस बात पर जो उनकी तरफ उनके रब की जानिब से क्या की गई? नाजिल की गई। वल मोमिनून, और तमाम मोमिनीन भी ईमान ले आए। तमाम मोमिनीन भी ईमान ले आए। और फिर कहा कुल्लुन, और तमाम के तमाम अल्लाह पर, उसके मलाइका पर, उसके फरिश्तों पर क्या है? ईमान ले आए। मलाइका पर, उसके फरिश्तों पर क्या है? ईमान ले आए। और वो लोग कहते हैं ला नुफर्रिकु बैना अहदिम मिन रुसुली, हम उसके रसूलों में से किसी रसूल के दरमियान तफरीक नहीं करते, यानी किसी को कमतर नहीं समझते हैं, किसी को आला नहीं समझते, किसी को हकीर नहीं समझते हैं, किसी को बुलंद नहीं समझते। ये रसूल तमाम के तमाम रसूल हैं अल्लाह के, सब पर ईमान लाना, सब पर ईमान लाना, और सबकी रसूल मान करके तस्लीम करना, ये सब अल्लाह के रसूल थे, हर इंसान पर वाजिब और जरूरी है। अगर कोई इंसान अगर रसूलों पर ईमान नहीं लाता तो गोया कि वो इंसान, यानी अगर अल्लाह के रसूल पर ईमान लाता है और बकिया रसूलों पर ईमान नहीं लाता तो उसका ईमान काबिल कबूल नहीं होगा। तो इसीलिए अल्लाह फरमाए आमन रसूल, रसूल ईमान लाया,
جو اس کے رب کی جانب سے اس کی جانب نازل کیا گیا، اور تمام مومن بھی، اور ہر ایک اللہ، اس کے فرشتوں، اس کی کتابوں اور اس کے رسولوں پر ایمان لائے۔ ہم اس کے رسولوں میں سے کسی کے درمیان فرق نہیں کرتے۔ ان لوگوں نے کہا کہ ہم نے سنا اور ہم نے اطاعت کی، تیری بخشش چاہتے ہیں اے ہمارے رب، اور تیری ہی طرف لوٹ کر جانا ہے۔ پھر کہا لا یکلف اللہ نفسا، اللہ تعالیٰ کسی جان کو، کسی نفس کو تکلیف نہیں دیتا مگر اس کی گنجائش کے مطابق۔ اسی کے لیے وہ ہے جو اس نے کمائی کی ہے، اور اسی پر ہے جو اس نے کمایا۔ کیا بتایا؟ کیا بتایا؟ لا یکلف اللہ نفسا الا وسعها، کہ اللہ تعالیٰ کسی نفس کو مکلف نہیں بناتا مگر اتنا ہی جتنا کہ اس کے اندر طاقت اور قوت ہے۔ لہا ما کسبت، اور ہر نفس کے لیے وہی ہے جو اس نے کمایا ہے، اور آگے فرمایا اور اسی پر وہ ہے جو اس نے کمایا ہے، یعنی ہر نفس کے لیے وہی چیز ہے جو اس نے نیکی کمائی ہے، اور اسی پر ہے جو اس نے گناہ کمایا۔ پہلے سے ہے لہا ما کسبت، جو اس نے نیکی کمائی ہے اس کا اجر اسے ملے گا، وعلیہا ما اکتسبت، اور اسی پر اس کا وبال ہوگا جو اس نے گناہ کا کام کیا ہے، گناہ کا کام کیا ہے۔ ربنا، اے ہمارے رب، لا تؤاخذنا، اے ہمارے رب تو ہمارا مواخذہ نہیں کرنا، اے ہمارے رب ہم سے مواخذہ نہ کر اگر ہم بھول جائیں یا خطا کر جائیں، اے ہمارے رب ہم پر کوئی بھاری بوجھ نہ ڈال۔ ربنا ولا تحمل علینا اسرا، کیا بتایا؟ لا یکلف اللہ نفسا، کہ اللہ تعالیٰ کسی نفس کو مکلف نہیں بناتا ہے الا وسعها، مگر اتنا جتنا کہ اس کے اندر طاقت ہو، اور ہر نفس کے لیے وہی ہے جو اس نے کمایا ہے، اور ہر نفس پر وہی ہے جو اس نے کمایا، یعنی جو اس نے نیکی کی ہے اس کا اجر اسے ملے گا، اور جو اس نے گناہ کام کیا اس کا وبال بھی اس پر رہے گا۔ ربنا لا تؤاخذنا، اے ہمارے رب تو ہمارا مواخذہ نہیں کرنا، ہماری گرفت نہیں کرنا، ان نسینا او اخطانا، اگر ہم بھول گئے ہیں یا ہم نے یا خطائیں کر لی ہیں، بھول جائیں یا خطائیں کر لی ہیں۔ ربنا ولا تحمل علینا اسرا، اے ہمارے رب تو ہمارے اوپر کوئی بھاری بوجھ نہ ڈال، جیسے کہ تو نے اس سے پہلے لوگوں پر ڈالا تھا۔ ربنا ولا تحمل علینا اسرا، اے اللہ تعالیٰ، اے ہمارے رب تمہارے پر بوجھ نہیں ڈالنا جیسا کہ تو نے ان لوگوں پر ڈالا تو جو ہم سے پہلے تھے۔ ربنا ولا تحملنا ما لا طاقت لنا به، اے ہمارے رب اے ہمارے رب ہم سے وہ چیز نہ اٹھوانا جس کے اٹھانے کی ہم میں طاقت نہ ہو۔ ربنا ولا تحملنا، ہم سے وہ چیز نہیں اٹھوانا جس کے ہمارے اندر اٹھانے کی طاقت نہ ہو۔ واعف عنا، ہم سے درگزر کر، ہمیں بخش دے، ہم پر رحم فرما، تو ہی ہمارا مالک ہے، تو کافروں کے مقابلے میں ہماری مدد فرما۔ یہ بتایا آمن الرسول، رسول ایمان لائے اس چیز پر جو ان کی جانب، ان کے رب کی جانب سے اتاری گئی، اور مومنین ایمان لے تمام کے تمام اللہ پر، اس کے ملائکہ پر، اس کی کتابوں پر، اس کے رسولوں پر ایمان لائے۔ اور لوگ کہتے ہیں کہ ہم رسولوں کے درمیان فرق نہیں کرتے ہیں، اور کہتے ہیں کہ اے ہمارے رب ہم نے سن لیا، ہم نے اطاعت کی، اے ہمارے تم ہمیں معاف کر دے، وَإِلَيْكَ الْمَصِيرُ، اور تیری ہی جانب ہمیں پلٹ کر آنا ہے۔ لا یکلف اللہ نفسا الا وسعها، اللہ تعالیٰ کسی نفس کو مکلف نہیں بناتے ہیں، یعنی کسی نفس کو ایسی چیز کرنے کی طاقت نہیں دیتے ہیں مگر اسی چیز کی جس کے اندر اس کو کرنے کی طاقت ہو۔ لہا ما کسبت، ہر نفس کے لیے وہی ہے جو اس نے کمایا ہے، اور ہر نفس کے اوپر وہی ہے جو اس نے کمایا ہے۔ ربنا لا تؤاخذنا، اے ہمارے رب تمہاری گرفت نہیں کرنا، ان نسینا، اگر ہم بھول گئے یا ہم نے خطائیں کر لی۔ ربنا ولا تحمل علینا، اے ہمارے رب تمہارے اوپر ایسا بوجھ نہیں ڈالنا جو بوجھ تو نے ہم سے پہلے لوگوں پر ڈالا تھا۔ ولا تحملنا، اے ہمارے رب تو ہم سے ایسا بوجھ نہ اٹھوانا جس کے اٹھانے کی ہم میں طاقت نہ ہو۔ واعف عنا، اے ہمارے رب تو ہمیں درگزر کر دے، ہمیں معاف کر دے، ہمارے پر رحم فرما، انت مولانا، تو ہی ہمارا مولا ہے، فانصرنا علی القوم الکافرین، تو کافر لوگوں پر ہماری مدد فرما۔ تو یہ سورہ بقرہ کی آخری آیتیں ہیں۔
आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को 3 चीजें जो दी गई थी मेराज में, आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को 3 चीजें जो मेराज में दी गई थी, उनमें से सूरह बकरा की आखिरी ये 2 आयतें भी थी। आखिरी ये 2 आयतें भी थी जो नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को मेराज में दी गई थी। तो इस इन दोनों आयतों के पढ़ने का पहला फायदा यह है कि अगर कोई इन दोनों आयतों को पढ़ता है तो पढ़ने की वजह से अगर सुबह पढ़ा है और शाम से पहले मर गया तो जन्नत में दाखिल हुआ, शाम के वक्त पढ़ा और सुबह से पहले मर गया तो जन्नत में दाखिल होगा। और अगर कोई इंसान इसे पढ़ता है तो शैतान के शुरूर फितन से महफूज रहेगा। शैतान के शुरूर फितन से क्या रहेगा? महफूज रहेगा अगर कोई इसे इंसान पढ़ लेता है। और ये अर्श के खजानों में से खजाना है जो अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को मेराज में दिया गया, मेराज में दिया गया है। ये गोया कि अल्लाह की का हमारे पर इनाम है और बख्शिश है जो अल्लाह ने हमें इनाम करते हुए 2 आयतें दी है कि हम इन दोनों आयतों को पढ़ें तो उसका अजर और सवाब अल्लाह ताला हमें बहुत ज्यादा देगा। ठीक है, तो ये दोनों आयतें आप तमाम लोग याद कीजिए। ये दोनों आयतें आप क्या कीजिए? याद कीजिए। और अगले हफ्ते इसको तमाम लोग याद करके सुनाइए। अगले हफ्ते तमाम लोगों से ये दोनों आयतें सुनी जाएंगी इंशाल्लाह। उसके बाद फिर आगे दुआ पढ़ाया जाएगा। ठीक है, जी शेख। आप समझ आई ना? जी। ठीक है, चलिए, टाइम ज्यादा हो गया है मेरे ख्याल से। कितना टाइम हो गया? 9:04 हो गया है, क्योंकि सबक लेट से शुरू हुआ था। ठीक है, चलिए, अस्सलाम वालेकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। सुब्हानकल्लाहुम्मा बिहम्दिका अशहदु अल्ला इलाहा इल्ला अंता अस्तगफिरुका व अतूबु इलैक।